زرتاج گل صاحبہ، یہ اسٹریٹجی چینج ہوگی جلسے جلوسوں سے ہٹ کے، اب جناب احتجاج پہ آ گئی اسٹوری ساری، کیا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب، بات یہ کہ جس پارٹی کے آپ مخصوص نشست ہیں اس کو نہ دیں، آپ اس کے ٹرائیبیونل کے فیصلے نہ دیں، جبکہ ٹرائیبیونل کے سارے فیصلے نے ہی آپ کی ری کاؤنٹنگ کرنی تھی، آپ کے فارم 47 اور فارم 45 کے فیصلے کرنے تھے۔ اگر ٹرائیبیونل کے فیصلے ہو جاتے تو اس وقت یہ حکومت جو ہے نالائق حکومت گر چکی ہوتی، جو 17 سیٹوں پہ زبردستی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کوئی بھی فیصلہ، یا جیسے بلے کا نشان تھا، کہا کہ آپ بلے کا نشان چھین سکتے تھے لیکن آپ اسے پولیٹیکل پارٹی تو ہمیں ختم نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہمارے سر پہ ایک جو تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بندوں کو چھپائیں، آپ اپنے ایم این ایز کو سیکیور کریں۔ رانا صاحب، آپ نے یہ بھی کبھی سنا ہے کہ 1.5 لاکھ ووٹ والے جو ایم این ایز ہیں وہ کہیں چھپ کے بیٹھے رہے کہ کہیں ہمیں کوئی پکڑ نہ لیں؟ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ کون سے ایسے کالے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت، مارشل لا پلس لگا کے، کون سے طاقتور لوگوں کی کوئی ایسے ان کے مارشل لا پلس، آپ نے مجھے وسیم اکرم پلس یاد آ گیا۔ اب تو وہ بزدار پلس آئی نہیں ہے نا، کدھر؟ مریم نواز جو ٹک ٹاکر چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، اس کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، لیکن جو مارشل لا پلس پی ایم ایل این لگانا چاہتی ہے، جس کے لیے یہ ہمارے منس کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے، ٹارچر کر کے اور زبردستی کے کوئی کالے قانون پاس کروانا چاہتی ہے، ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، ووٹ بھی ہے۔ ہم نے سنگھجانی میں جلسہ کیا، این او سی نہیں دیتے تھے ہمیں، یہ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا، ہم نے صوابی میں بہت بڑا جلسہ کیا، لاہور کے اندر جتنی فسطائے ظلم اور جبر تھا اس کے باوجود بھی کوہنہ میں ہم نے اتنا بڑا جلسہ کیا۔ ابھی بھی ہماری خواہش تو یہی تھی کہ ہمیں پنڈے کے اندر لیاقت باغ میں جلسہ کرنے دیا جائے، لیکن جب جلسہ آپ ہمیں مین سٹی میں نہیں کرنے دیتے تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی بچتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں، عوام کی مینڈیٹ کی بات کریں، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں، جس طرح سپریم کورٹ کو ختم کرنے کی ایک پیرلل، ایک اور متوازی ایک عدالت لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا، کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں یہ تو پورا ایک جوڈیشل پیکج ہے نا، جس میں بہت ساری خواہشات کو پی ایم ایل این جو ہے یا پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، اس میں صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہیں ہے نا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ تاحیات جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں تو پاکستان میں کیا باقی کورٹس نے کام کرنا ختم کر دیا ہے؟ نہیں، امریکہ میں جو چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ تو حیات ہی ہوتا ہے، لائف ٹائم ہوتا ہے۔ پاکستان میں امریکہ جیسے ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں پاکستان میں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے امریکہ کی طرح کوئی اس کے اوپر وہ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، پارلیمان میں کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ 2 سپتمبر سے لے کر آئی تھنک 21-22 تک جب انہوں نے ہاؤس چلایا، ایجنڈا کوئی نہیں تھا سوائے، اور مسودہ بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک پارٹی پیپلز پارٹی کہتی کہ شاید اس طرح آپ لوگوں کو مسودہ نہیں ملا؟ پی ایم ایل این کے پاس خود نہیں ہے مسودہ۔ نہیں، وہ تو تارڑ صاحب نے دیا ہے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب نے خود بتایا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ نسخہ ہے۔ تو یہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ ہے، دیکھیں، لیکن تارڑ صاحب نے لا منسٹر نے دیا ہے مسودہ، پہنچایا، بلکہ پہنچایا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ پہلے سوال تو اور بلاول صاحب کے پاس بھی تھا، آپ لوگوں کے پاس نہیں تھا؟ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ نہیں، پہلے سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ یا تو آپ کیبنٹ کے تھرو آئیں گے، سی ایل سی کے تھرو آئیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے بعد وہاں سے اپروول لے کے پارلیمان میں لے کر آئیں گے، یا پارلیمان میں آ کے یہاں پہ ہم مسودہ دیں گے اور ہم اس کے اوپر سارے، آپ سے میڈیا سے بھی شیئر ہوگا، پارلیمنٹ جو گیلری میں میڈیا ہوتا ہے اس سے بھی شیئر ہوگا، ہم جو ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے، جتنے مینیج ہوں گے پی ایس اسد کیسر، عمر ایوب، کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج بھی نہیں ہے، نہیں، اگر آپ نے اعظم تارڑ کی بات کرنی ہے نا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا ہے، لیکن اگر آپ ان کا ویڈیو کلپ چلائیں گے، وہ تو آخری دن تک، رات تک 12 بجے تک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس، بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے کہ اب میرے پاس مسودہ آ گیا ہے۔ اصولی طور پر تو پھر لا منسٹر کے نے خود ہی اپنے انڈر تیار کروانا تھا، تو ان کے پاس مسودہ کہاں سے ہے؟ بات ہم یہ کر رہے تھے، کیا امریکہ جیسی ڈیموکریسی، کیا امریکہ میں اپنے قوانین کو پاس کرنے کے لیے، کیا کوئی امینڈمنٹ پاس کرانے کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں کا اغوا کیا جاتا ہے؟ کیا پارلیمان کے اوپر حملہ کر کے الیکٹڈ ایم این ایز کو اغوا کیا جاتا ہے؟ ابھی دوبارہ مسودہ ٹیبل ہونے جا رہا ہے، مطلب 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد دوبارہ ٹیبل ہوگا، آپ لوگ پھر اس کی مخالفت کریں گے؟ نہیں، جب اس کے اندر مسودے کے اوپر بات ہوگی تو مخالفت کیسے نہیں کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A کو ختم کر دیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک رائٹ ہے کہ آپ کی پارٹی ڈیفیکشن کلاز آپ کے اوپر جو ہے لگا دیتی ہے،
آپ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ پارٹی کا ووٹ لے کر آئے تھے تو آپ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کے کہنے کو پر ہی ووٹ ڈالیں گے نا. اس کا مطلب کہ کل کو بجٹ پیش ہوگا تو ہمارے بندے جو ہے وہ کوئی کسی کے بندے وہ خرید لیے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ کل کو آپ کہہ رہی ہے ہارس ٹریڈنگ ہو جائے گی, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو لیجیٹیمیٹ کر دیں, لوٹاکریسی کو لیجیٹیمیٹ کر دیں. سیکنڈ ایجنڈے پہ جو آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ کی اس کی سپریم کورٹ کی بات کی, آپ کہہ لیں کہ یہ پیرلل نہیں ہے اور آئینی سپریم کورٹ باقی ممالک کے اندر ہوتے, آپ نے امریکہ کی مثال دی, تو وہاں پہ کیا یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے جو ہمارے لوگ ہیں یا جو آرٹیکل 63 کے علاوہ جیسے اب سعد اللہ بلوچ ہے, مطلب 15 دن کے اندر ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے, آر او کے دفتر سے جب معاملہ ٹرائیبیونل میں چلا جاتا ہے, ٹرائیبیونل کے فیصلے نہیں ہو رہے, لیکن آپ نے ہمارے 3 رانا فراز نون کو, بلال اجاز کو, ہمارے آپ نے ان کی سیٹیں ختم کر دی, ثانیہ اللہ ورک کے آپ نے ریکاؤنٹنگ میں فارم 47 بنا کے آپ نے 10,000 سے آپ نے ان کو ہرا دیا 6 مہینے کے بعد. اب آپ نے سعد اللہ بلوچ کی پٹیشن بھی آپ نے کہا کہ ریکاؤنٹنگ کرا دیں, آپ یعنی اس کی بھی سیٹ ہمارے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا کسی آئینی اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ سویلین کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کر دیں؟ یعنی آپ اگر ایک لیڈر کو سزا دینے کے لیے ٹرائل میں اس پہ ذرا بات یہ ڈسکشن میں سارے ایجنڈاز ہیں. ٹھیک ہے, سویلین کا ملٹری ٹرائل میں اس وقت بات کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیررسٹ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جن کو پکڑا جاتا ہے اور سول عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے, وہ وہاں پہ تو وہ ادھر سے یا تو بری ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ تھریٹس دیتے ہیں ججوں کو. کس لیے ہاں اینٹی ٹیررزم کورٹس کس لیے؟ اچھا آپ کہتی ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جائے وہ؟ نہیں, یہ جو ہر ڈویژن کی ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے جس میں ہر روز زکوٰۃ گل کھڑی ہوتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں وہاں پہ جائیں کیسز, کیوں نہ جائیں؟ دیکھیں رانا صاحب, جس ٹائم پہلے ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہوا تھا نا, جب اے پی سی اس کا واقعہ ہوا تھا, اے پی ایس کا, جب ہمارے 300 بچوں کو شہید کر کے ان کے سروں سے فٹ بال بنا کے کھیلا گیا تھا, بدترین واقعہ ہوا تھا, جس کے بعد پورے ملک انکلوڈنگ ہم سب جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو گئی تھیں, اور اس میں بہت سارے نکات, اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو کورٹ سے کہیں سے چھوٹ کے آ جاتے ہیں, کوئی دہشت گردوں کا سربراہ ہوتا ہے, اب دہشت گردوں کے سربراہ کو کوئی نہ بچائے اور ان کے لیے ملٹری ٹرائل میں فیصلے کریں, ٹھیک بات تھی نا, لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ تھا, اس کی ایک شیلف لائف تھی. اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی نا. دہشت گردی تو دیکھیں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میرا سوال یہ کہ اگر خان صاحب نے جس نے سب سے بڑا ووٹ لیا ہے, شاہ محمود قریشی جس نے فورن منسٹر بن کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن اور پوری دنیا میں سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑا ہے, میں اپنا 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئی ہوں, میرے تمام NAs MPs جو ہمارے ساتھ الیکشن لڑ کے اس وقت جیت کے آئے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر 27 FIR ہے دہشت گردی کی, تو یعنی ہم دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش ہوں, لیکن کچے کا ڈاکو پنجاب کے اندر ددناتا پھرے, یوٹیوب چینل بھی اس کا ہو اور ٹک ٹاک کا اس کا اکاؤنٹ بھی ہو,